آج کل بے حیائی اور برائی کا دور ہے، اور بے حیائی تو بہت ہی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ٹرانسجینڈرز کے واقعات، پھر اس طرح سے بے شمار ریپ کیسز اور زنا کے کیسز کہ ہر جگہ ہی ایک بے حیائی کا طوفان امڑ آیا ہے، اور ہلاکتیں بھی اس کے ساتھ بہت ہو رہی ہیں۔ اگر ہم نے یہ بے حیائی کو نہیں سمجھا، اپنی جنریشن کو نہیں بچایا، تو ہمارے آنے والے لوگوں کا اور ہمارا حال قوم لوط سے ڈیفرنٹ نہیں ہونے والا۔ تو میں نے سوچا کہ میں اس پر بھی ایک ویڈیو بنا کے سب کو کچھ بتا دوں کہ اتنا اللہ کو ناراض مت کریں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک غضب ایسا اترے کہ وہ ہم جو ہے نا وہ ہماری قوم اور ہم دنیا پہ رہنے والے انسان ختم ہو جائیں اس کے غضب کا شکار ہو کے۔ تو میں آیت سے شروع کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ اسراء کی آیت نمبر 4 ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اور زنا کے پاس بھی مت پھٹکو، بلا شبہ وہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور برا راستہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی وفد آپ کے پاس آیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہمیں اسلام کی تعلیم بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور یہ کہ جو ہے وہ چوری نہ کرو اور زنا نہ کرو، اور کسی پاک دامن عورت کو ذرا سے محتم نہ کرو۔ پھر ایک شخص آپ کے پاس آیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ پھر اس نے پوچھا اس کے بعد کون سا گناہ ہے بڑا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی۔ پھر اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، زنا جو ہے وہ معمولی سی بات نہیں ہے، جو اتنی عام ہو چکی ہے کہ جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ آج کل کے دور میں بہت زیادہ یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں، تو ہم نے اس کو ایک مذاق کے طور پر لے لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دور کو ہی جو ہے نا وہ دیکھتے ہوئے فرمایا تھا کہ قیامت سے قریب ادوار میں ایک شخص اٹھے گا اور ایک عورت کو لے کے راستے میں زنا کرے گا، اور تم میں سے بہترین شخص وہ ہوگا جو اس کو جا کے کہے گا کہ کاش تم اس کو کسی دیوار کے پیچھے لے جاتے۔ یعنی انسان کی ذہنی پسماندگی، درندگی اور جانور ہونے کا اس حد تک جو ہے نا وہ حال ہو جائے گا کہ اس کو یہ بھی شعور نہیں رہے گا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور سب کے سامنے کر رہا ہے۔ یعنی کہ اس قدر ہم اخلاقی پسماندہ ہو چکے ہوں گے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آج کل کے دور میں کیا ہو رہا ہے سڑکوں پہ، آپ سب کو پتہ ہے۔ تو یہ چیز قیامت کی نشانی ہے۔ اب آتے ہیں کہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا تھا۔ اس کا آغاز ویسے تو 16ویں صدی میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ لٹریچر ایسا آنا شروع ہو گیا، عشقیہ شاعریاں لکھنے شروع ہو گئے۔ جو فارن کنٹریز میں کچھ ایسے شاعر تھے جنہوں نے پوئٹری کے ذریعے جو ہے لوگوں کو ان کی پوئٹری نے انہینس کیا اور جو ہے پرووک کیا اس بات پہ کہ وہ اس طرح کی جو ہے نا وہ نظریات رکھیں۔ پھر شیوانی جذبات کو غلبہ حاصل ہوا، اور جو ہے وہ 1691 میں ان بڑھتے ہوئے شیوانی معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک لندن میں تنظیم بنائی گئی جس کا نام تھا سوسائٹی فار ریفارمیشن آف مینرز۔ یہ جو سوسائٹی تھی اس کا مقصد جو تھا وہ بے حیائی کو کنٹرول کر رہا تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ چیز جو ہے نا وہ زیادہ دیر پا ثابت نہ ہوئی، اور 17ویں صدی کے اینڈ پہ اور 18ویں صدی کے شروع میں کھلم کھلا
آزادی جو ہے نا وہ اور جنسی آزادی جو ہے نا وہ رواج پا گئی۔ تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ چلتے چلتے جو 19ویں صدی میں آئیں تو برتھ کنٹرول میڈیسنس اور اس طرح سے پریگننسی کنٹرول جو تھی نا وہ دی گئیں، اور جس کی وجہ سے کہ یہ کیسز بہت زیادہ ہوئے، جہاں اس کا فائدہ ہوا وہاں نقصان اس سے بڑھ کر ہوا، کہ یہ چیزیں جو تھیں وہ جو ہے وہ ہر کیس میں یوز ہونا شروع ہو گئے، خواہ وہ جائز ہو خواہ ناجائز ہو۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ عالمی طور پر اس کی ریشو کیا ہے۔ فی الحال تو عالمی طور پر ریشو بہت بڑھ چکی ہے۔ یورپین کنٹریز خود پریشان ہیں کہ وہ اس معاملے کو ہینڈل کیسے کریں، کیونکہ ہر جو ہے 1 لاکھ میں تقریباً جو ان کی ریشو جا رہی ہے اس وقت، وہ ناقابل یقین ناقابل بیان حد تک بہت زیادہ ہے۔ UK میں 109% پر لیک، فرانس میں 59%، USA میں 41.8%، جاپان میں 1.34%، پولینڈ میں 1.48%، اور اسی طرح اگر ہم اپنے ملک کا حال دیکھ لیں تو اس میں ریپ کیسز اور اس کے علاوہ جو باقی معاملات ہیں، وائلنس کیسز ہیں، اور جو ویسے زنا میں جو ہے وہ انوالو گینگ ریپس وغیرہ، ان کے کیسز دیکھ لیں تو ان کی تعداد کچھ یوں ہیں: 16,135 وومنس جو ہیں وہ ریپ ہو چکی ہیں پاکستان میں، 5,948 کل ہو چکی ہیں ریپ کیسز میں، 8,799 فزیکل ابیوز کیسز جو ہے وہ آئے ہیں، 2,304 وومن ور وکٹم آف ڈومیسٹک وائلنس۔ تو وائلنس اور جو چہرے پر تیزاب پھینکنا اور یہ سب چیزیں اس قدر عام ہیں، جو بہت جو ہے نا وہ کامن بات ہو چکی ہے، ہر روڈ پہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ تو ہم کریں تو کریں کیا؟ ہمیں اپنے ریلیجن کی طرف واپس پلٹنا ہوگا، ہمیں وہ چیزیں، وہ راستے بند کرنے ہوں گے جن کی بیس پہ کہ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، اور وہ راستے کھولنے ہوں گے کہ جن کی بیس پہ کہ ہم اپنے ان تمام واقعات کو جو ہے نا وہ ان واقعات سے بچ سکتے ہیں۔ جیسے کہ اسلام میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ زنا کرنے سے کیا وبال آتا ہے۔ زنا کرنے سے ایک تو قوموں پہ ہلاکتیں اترتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کو ہلاک فرمایا، ان کی وجہ ان کی نافرمانی، فحاشی اور حد درجہ جو ریجڈ اور بدبخت لوگ تھے اپنے عقیدے پر، ان کی وجہ سے ہلاکتیں اتریں۔ تو یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی۔ تو قوم لوط پر جو عذاب نازل ہوا وہ ہومو سیکس پر کی وجہ سے نازل ہوا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل یہ کامن بات ہے۔ نہ کوئی مدرسہ اس چیز سے بچا ہے، نہ کوئی تعلیمی درسگاہ، خواہ وہ قرآن پڑھنے والی جگہ ہوں، خواہ وہ کوئی بھی جگہ ہو، ان باتوں سے پاک نہیں ہے۔ آج کے پیرنٹس سخت پریشان ہیں، وہ سوچتے ہیں اپنے بچوں کو بھیجیں تو بھیجیں کہاں، کیونکہ ہر تعلیمی ادارہ کرپشن کا اڈا بن گیا ہے، اور ہر مدرسہ کرپشن کا اڈا بن گیا ہے۔ گھر میں بلاتے وقت بھی پریشانی ہے اور وہاں جاتے وقت بھی پریشانی ہے۔ تو یہ قوم کس رخ جا رہی ہے، اس قوم کا اللہ ہی حافظ ہے۔ جب ہم اسلام پڑھتے ہیں، جتنا اسلام کی پروموشن اس وقت ہو رہی ہے اور اچھائی کی پروموشن ہو رہی ہے، اس سے کہیں زیادہ جہالت، شرک، بدامنی، قتل و غارت اور فحاشی پھیل چکی ہے، کیونکہ ہم ان باتوں کو غور نہیں کر رہے، ہم ان کو اہمیت نہیں دے رہے۔ ہم سنتے ہیں ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، ہم پہ اثر صرف 5 منٹ کا ہوتا ہے، اس سے زیادہ ہم اثر لیتے ہی نہیں، جس کی وجہ سے کہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ بھی نہیں اس چیز کا اثر لے رہے۔ اور کتنے گھر ہیں جن میں قرآن باقاعدگی سے کھلتا ہے،
کتنے گھر ہیں جو حدیثوں کو پڑھتے ہیں، کتنے گھر ہیں جو اپنے بچوں کو اسلام کی طرف لا رہے ہیں، ہم ان کو انجوائمنٹ کی طرف لا رہے ہیں، ہم ان کو ہر وقت بچت کے راستے بتاتے ہیں کہ کس طرح اپنے آپ کو سیف کرنا ہے۔ بچوں کو تعلیم دیں اپنی سیفٹی کی ضرور، بچیوں کو پر نگرانی رکھیں، ان پر خاص ایک آئی کانٹیکٹ رکھیں ان کے ساتھ، اور ان کو بتائیں کہ ان کو کیا کرنا ہے، کیا اچھائی کیا برائی۔ جب پیرنٹس اچھائی اور برائی بتائیں گے تو بچوں کو اپنے ساتھ انوالو کریں گے، ان کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھیں گے تو بچے آپ کو اپنا ہر پرابلم شیئر کریں گے۔ لیکن اگر آپ بچوں کو ساتھ کاؤنسلنگ نہیں کریں گے، ان کو اپنے قریب نہیں لائیں گے، ان کو اچھائی برائی نہیں بتائیں گے، تو بچے جو بھی باہر ہوگا ان کے ساتھ وہ آپ سے چھپا لیں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا، وہ برباد ہو جائیں گے اور آپ کے لیے ایسا دکھ کھڑا ہو جائے گا جو کبھی انریکوریبل ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو فوری طور پر بچائیں، ایسے تعلیمی ادارے بنائے جائیں جو صرف اور صرف عورتوں کے لیے علیحدہ اور مردوں کے لیے علیحدہ ہوں۔ کالجز، آفیسز، ہاسپٹل، ہو تو سکتا ہے ایسا، لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے۔ ہم مردوں اور عورتوں کو اکٹھا کر کے ایک ماڈرن معاشرہ تو بنا رہے ہیں، لیکن یہ کیسز ہمارے کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ جب دو بندے اکیلے خاص طور پہ اپوزٹ سیکس اکیلے ہوتے ہیں تو پھر ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کے ڈورز بند کر دیں جو باتیں جو ہیں وہ ہمیں سیکشل پروموشن دے رہی ہیں اور ہمیں ان برائی کے رستوں پر لے کر جا رہی ہیں۔ ایسی ویب سائٹس، ایسی چیزیں جو کہ کھلم کھلا دین کے نام پر بھی فحاشی ہو رہی ہے۔ بہت سارے ایسے ایڈس بنائے جا رہے ہیں یا ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کی جاتی ہیں جس میں کھل کھل کے سب کچھ بیان کیا جا رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ دین میں اگر سیکشل جو ہے نا وہ باتوں کو بتایا گیا ہے تو بڑے کوڈ ورڈز میں بتایا گیا ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، ہم انہیں کھول کھول کے بچوں کو تک وہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں کیا ہوتی ہیں۔ تو میری ادنا سی گزارش ہے کہ ہم اگر اپنے دشمن نہیں ہیں تو ہمیں اچھائی کے راستے پہ آنا ہوگا، ورنہ یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی لیکن آخرت نے ختم نہیں ہونا، اور آخرت بہت بڑا عذاب ہے جو ہمارا ویٹ کر رہا ہے۔ اگر ہم آج بھی نہ سنبھلے تو ہم پھر کبھی بھی نہیں سنبھلیں گے۔